بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ پیارے دوستوں، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے یوٹیوب چینل اسلامک باتیں پر خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر اور عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر و برکت سے رکھے۔ پیارے دوستوں، جب انسان کا تقدیر بدلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بادشاہ سے فقیر اور فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کب کس انسان کا وقت بدل جائے یہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ اگر وقت بدلنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے، اس کا برا وقت ختم ہو کر اچھا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے، تو ایسے انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں دکھتی ہیں، یعنی کہ ہم یہ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اور اگر آپ کو نہیں پتا تو آج کی یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ ایک لائک کریں اور اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی کے حوالے سے 5 ایسی نشانیاں بتانے والے ہیں جب انسان کا اچھا وقت شروع ہوتا ہے یا پھر اس کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس میں وہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، 5 نشانیاں دکھتی ہیں۔ یعنی کسی بھی انسان کو اگر ان 5 نشانیوں میں سے کوئی بھی ایک نشانی دکھ جائے تو ایسے انسان کو فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ وہ بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضرت مجھے آپ یہ بتائیے کہ کوئی انسان کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، یا پھر اس کی زندگی میں اچھائیاں آنے والی ہیں، خوشحالی آنے والی ہے۔ آپ مجھے وہ نشانیاں بتائیے جو اچھا وقت آنے سے پہلے دکھائی دیتی ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ ان حضرت نے فرمایا کہ اے شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت لانے سے پہلے اپنے بندوں کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے، جسے دیکھ کر انسان کو بہت جلد سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، حضرت وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، یاد رکھنا وہ 5 نشانیاں کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھ کا کھلنا۔ حضرت نے فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا کہ جس شخص کی آنکھیں صبح کے وقت کھلتی ہیں اور اسے اللہ کی عبادت کی شوق ہو جاتی ہے، انسان کو ایسا محسوس ہونے لگ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی ایسی راہ پر لے جا رہا ہے جس راستے پر جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، تو اس شخص کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی کامیابی نزدیک ہے اور وہ کامیاب ہونے والا ہے، اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، جو شخص صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد اپنے کام یا کاروبار کی طرف یا اپنے کسی بھی مقصد کی طرف یا پھر اس کا جو بھی کام ہے اس کی طرف جاتا ہے جس سے روزی روٹی اس کی چلتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے کام میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے پیارے دوستوں، اگر آپ کی آنکھیں فجر سے پہلے کھلنے لگ جائیں اور دل میں آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو آپ سمجھ جائے کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ ہونی شروع ہو جائے۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو تو سبھی کو عطا فرماتا ہے، لیکن دین اپنے محبوب بندوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں قرآن کی محبت، دین کی محبت، اسلام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں، یاد رکھنا، جو دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کامیاب کرتا ہے، اسے دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرماتا ہے، دنیا اس کے قدم میں آتی ہے۔ نمبر 3، جو بندہ آزمائش میں صبر کرنے لگ جائے، یعنی کہ پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے لگ جائے، بے شک تنگی کے بعد خوشحالی ہے۔ پیارے دوستوں، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بندہ بناتا ہے تو اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے،
یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بلندی پر مرتبہ دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے قابل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا پھر نہیں۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیے گا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی اسے راضی رکھے گا۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیں، اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں تو اتنا نیک ہوں، اتنی اچھائیاں کرتا ہوں، نیکیاں کرتا ہوں، کسی کا برا نہیں چاہتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، نماز کی پابندی کرتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، پھر بھی میرے ساتھ غلط کیوں ہوتا ہے؟ تو مجھے اتنا آزمائش کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ تو پیارے دوستوں، یہ سبھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہیں اور ہمیں ان سب چیزوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ نمبر 4، گناہوں سے معافی مانگنے پر۔ پیارے دوستوں، اگر کوئی شخص ہر گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، یعنی وہ اس کی عادت ہو جائے، ہر انسان کوئی نہ کوئی گناہ کر ہی بیٹھتا ہے، لیکن سب سے بہتر انسان وہ ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ سے غلطی نہ کرے۔ تو پیارے دوستوں، یاد رکھیں، جو اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر کے اسے بخش دیتا ہے اور اسے نوازتا بھی ہے، اسے دولت، عزت، شہرت سب عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیشہ ہر وقت اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں۔ اگر آپ دولت پانا چاہتے ہیں، خیر اور برکت چاہتے ہیں اور تنگ دستی سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو گناہوں کا آئندہ سے دوبارہ نہ کریں اور ایسی نیت رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر اور برکت، مال کی برکت اور رزق میں برکت فرمائے۔ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے کثرت سے استغفار کرتے رہیے گا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنے سے۔ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم صبر کرو گے تو بے شک تمہیں زیادہ نوازا جائے گا۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی گئی بہت ساری نعمتیں ہیں اور اگر تھوڑی سی بھی نعمتیں ہیں، پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کیا کرو۔ ہمیشہ شکر ادا کیا کریں، بھلے ہی آپ کے پاس کچھ نہ ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے اور ایمان جس کے پاس ہو تو پھر اس سے بڑا دولت مند کوئی نہیں۔ ہمیں ایمان ملا، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں جگہ ملی، اس سے بڑی اور دولت کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ ہر چیز کو لے کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگو گے تو آپ سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا امیر بنائے گا، آپ کو اتنا دولت مند بنائے گا کہ آپ کی زندگی میں خیر اور برکت آ جائے گی۔ آپ کے پاس دولت ہی دولت ہوگی، آپ کے پاس خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے مال میں دولت برکت نہیں ہے، وہی دولت آپ کو نئی مصیبتوں میں ڈال دے گا۔ اگر آپ کی اولاد میں برکت نہیں ہے تو اولاد نافرمان بن جائے گی اور آپ کے لیے زحمت بن جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ دوسری چیزوں میں بھی سمجھ لیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ برکت زندگی میں کتنی زیادہ اہم ہے، کتنی زیادہ ضروری ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آسمان سے خیر اور برکت اترے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کا اس میں حصہ ضرور رکھے گا، اس لیے اس کی ہمیشہ حمد و ثنا کرتے رہیے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے رہیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یاد رکھیں، آپ کوئی بھی کام کریں تو صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اگر آپ کوئی بھی کام کرنے والے ہیں، کوئی بھی کام شروع کرنے والے ہیں تو اس کو کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لینا کہ یہ کام جو کر رہا ہوں اس سے میرا اللہ راضی ہوگا یا نہیں۔
یا پھر کہیں میرا اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہوگا، اور اگر وہ اس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو تبھی اس کام کو کریں۔ اور یاد رکھیں جو چیزیں آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے بھی پسند کریں۔ تو پیارے دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری پیاری سی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو ایک لائک کریں۔ گھر میں غریبی آنے کی 42 نشانیاں۔ سب سے پہلی بات میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دیتا ہوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو گھر میں غریبی یعنی کہ محتاجی، تنگ دستی یعنی کہ 42 نشانیاں بتانے والے ہیں۔ یہ جو 42 نشانیاں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، یہ ابھی تک میں نے کسی بھی ویڈیو میں آپ لوگوں کو نہیں بتائی، اور پورے یوٹیوب پر آپ لوگوں نے ابھی تک ان نشانیوں کے بارے میں نہیں سنا ہوگا۔ بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد عالم صاحب نے مجھے تمام نشانیاں لکھ کر دی ہیں۔ یہ 42 نشانیاں وہ ہیں، اگر آپ لوگ ان میں سے ایک بھی غلطی کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے گھر میں غریبی یعنی کہ محتاجی، تنگ دستی آ جائے گی۔ آپ لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، آپ لوگوں کے گھر میں پیسہ نہیں رکتا، اور آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کون سی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں، آپ لوگ چیک کر لیجئے کہ ان 42 نشانیوں میں سے ان 42 کاموں میں سے ایک بھی کام اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو آج ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیجئے، کیونکہ یہی وہ کام ہیں جن کی وجہ سے انسان پوری طریقے سے برباد ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ہم لوگ ان کا دھیان نہیں رکھتے، اور ہم لوگ جانے انجانے میں یہ غلطیاں کر دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ آگے سے خیال رکھنا، میں آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے 42 نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ ویسے ویڈیو لمبا ہو جائے گا، میں ڈیٹیل نہیں سمجھا پاؤں گا، لیکن پوائنٹ آپ لوگوں تک بتا دوں گا۔ آپ لوگ دھیان سے سن لیجئے۔ سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیے۔ آئیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگ جانتے ہیں گھر میں غریبی ہٹانے کی 42 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ نمبر 1، گناہوں میں مبتلا رہنا، یعنی کہ ہر وقت گناہ کرتے رہنا۔ جو انسان بھی ہر وقت گناہ کرتا ہے، ناپاک رہتا ہے، تو اس کے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے گھر میں غریبی ہٹانے کی ضرورت ہے، گناہ کر چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، جھوٹ بولنا۔ آپ لوگوں کا جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوگی۔ نمبر 3، جھوٹی قسم کھانا۔ پہلی بات تو قسم نہیں کھانا چاہیے، اور اگر جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتے، اور ان کے گھر میں دہشت آ جاتی ہے۔ نمبر 4، ترانا، یعنی ننگے ہو کر پیشاب کرنا، برہنہ ہونا۔ اکثر ہم لوگ یہ غلطیاں کر دیتے ہیں۔ جب ہم لوگ نہانے کے لیے جاتے ہیں تو پورے کپڑے اتار کر باتھ روم میں ہی پیشاب کر دیتے ہیں۔ یہ غلطی انسان کو برباد کر دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل یہ چیز پسند نہیں ہے۔ نمبر 5، رات کو جھاڑو لگانا۔ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، رات آرام کے لیے، دن کام کرنے کے لیے، تو جھاڑو ہمیشہ فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد تک لگا لینی چاہیے۔ نمبر 6، بغیر منہ ہاتھ دھوئے کھانا پینا، یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانا۔ اکثر لوگ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اور وہ ہاتھ نہیں دھوتے، یہ ہمارے جسم میں بیماریاں بھی لاتا ہے، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ نمبر 7 پر، جاڑا یا دامن کے آنچل سے منہ کو پونچھنا۔ کبھی کبھی ایسی جگہ پر پڑ جاتے ہیں، اپنا منہ دھوتے ہیں اور ہم لوگوں کے پاس رومال وغیرہ نہیں ہوتا، تو ہم لوگ اپنے دامن سے منہ کو پونچھ لیتے ہیں۔ ایسا کرنا بھی آپ لوگوں کے گھر میں غریبی لانے کی ایک نشانی ہے۔ نمبر 8، حد سے زیادہ سونا۔ نیند آپ لوگوں کی اتنی ہی لیجئے، عشاء کی نماز کے بعد سے سو جائیے اور فجر کی نماز آسانی سے پڑھ لیں۔ اس سے زیادہ سونا آپ لوگوں کے گھر میں بابرکتی لاتی ہے۔ نمبر 9، فقیر سے روٹی کے ٹکڑے خریدنا۔ نمبر 10، کھڑے ہو کر بالوں میں مانگ نکالنا۔ یہ کھڑے ہو کر بالوں کا باندھنا، آج کل تو گھروں میں سے
शीशे अजीब तरीके से लगाए जाते हैं, यानी कि आईने की बात कर रहा हूँ, कि इंसान उसके सामने खड़े होकर अपनी मांग को करता है, जबकि आप लोग ये नहीं जानते कि आप लोगों के घर में अनुसार दिलाता है, बाबरकती लाता है। नंबर 11, टूटा हुआ कंघा या कंघी का इस्तेमाल करना। बिना मजबूरी के आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। नंबर 12, माँ बाप को नाम लेकर पुकारना। अक्सर बदतमीज़ औलाद ऐसा कर देती हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। नंबर 13, बुज़ुर्गों के आगे चलना, ये उनकी बात ना मानना। अक्सर हम लोग जब कोई बड़ा फैसला करते हैं तो हम लोग अपने बुज़ुर्गों से राय मशविरा नहीं करते, इसी वजह से हम लोग आगे चलकर नुकसान उठा बैठते हैं। नंबर 14, धब्बा पर हमेशा बैठे रहना। आप लोग अपने दरवाजे पर बैठने की आदत हरगिज़ ना बनाएं। दरवाजे पर बैठने से बाबरकती आती है। नंबर 15, घर में मकड़ी के जाले साफ ना करना। अक्सर हम लोग अपने घर में 15-15, 20-20 दिनों तक मकड़ी के जालों को साफ नहीं करते, और वो रात में साफ भी करते हैं तो रात में करते हैं। किसी भी बेजुबान का घर रात में मत उजाड़ना। तो आप लोग मकड़ी के जाले दिन में और जितना जल्दी हो सके साफ कर दें। नंबर 16, जीवों को जिंदा छोड़ देना। आजकल तो जुओं को जिंदा छोड़ देना। आजकल तो जुआ किसी के सिर में है नहीं, लेकिन अगर जो हैं तो उनको जिंदा मत छोड़ना, बल्कि मार देना। नंबर 17, नमाज में सुस्ती करना। ये चीज़ तो आजकल आम हो गई है और हर इंसान के सामने ये चीज़ नज़र आती है। ये सबसे बड़ी वजह है आप लोगों के घर में बर्बादी लाने की। आप लोग नमाज की पाबंदी करें और वक्त पर नमाज अदा करें। इंशाअल्लाह तबारक ताला आपकी ज़िंदगी में दिन दुगने रात चौगुने कामयाबी आएगी। नंबर 18, बिना मजबूरी के फटे हुए कपड़े पहनना। मजबूरी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना जल्दी हो सके फटे हुए कपड़ों को सिलवा लें फिर पहने। नंबर 19, सुबह के वक्त सूरज निकलने के वक्त तक सोना। आप तमाम लोग अच्छे से जानते हैं कि रिस्क के फरिश्ते फजर के अजान के वक्त आते हैं, तो अगर आप लोग उस वक्त सो रहे होंगे तो आप लोगों को रिस्क कहाँ से मिलेगा। अब जब फरिश्तों को आप लोग सोते मिलेंगे तो रिस्क नहीं मिलेगा। नंबर 20, खाने के बाद झूठे बर्तन रख देना। अक्सर हम लोग शाम को खाना खाते हैं और अपनी प्लेट ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस तरीके से हम लोग किचन में रख देते हैं कि छोड़ो सब बर्तनों को, लेकिन आप लोग नहीं जानते कि ये बहुत गंदी आदत है और इससे आप लोगों के घर में बड़ी बेबरकती आती है। नंबर 21, पीने का पानी नंगा रखना, यानी कि खुले रखना। आप लोग कभी भी गिलास में पानी करके बाद उस पानी को खुला मत रखना, वरना आप लोग गरीबी के शिकार हो जाएंगे। नंबर 12, आलिमों से लड़ना। जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे हाफिज़ हैं, जो हमारे इमाम हैं, उनसे अगर आप लोग लड़ाई रखते हैं, दिल में बैर रखते हैं, तो ये बात आप लोगों को बर्बाद कर सकती है। आलिमों की हमेशा इज्जत करें, क्योंकि उलमा हमारे सिर के ताज हैं। नंबर 23, मैयत के करीब बैठकर खाना खाना। मैयत के करीब खाना नहीं खाना चाहिए। और यहाँ पर बात और है कि मैयत के पास बैठकर खाना जो इंसान ऐसी गलती करता है उसके घर में भी बेबरकती आती है। नंबर 24, मैयत के पीछे हंसना। जब हम लोग जड़ों से लेकर जाते हैं तो उसके पीछे बातों में मशगूल हो जाते हैं और दुनिया में भी बातों में हम लगे रहते हैं। कुछ बातें ऐसे भी आ जाती हैं जिससे लोग हंसते हैं। जब तक ये गुनाह कबीरा है और आप लोग करते रहेंगे, आपके घर में बेबरकती आती रहेगी। सबसे बड़ी वजह मैयत सामने जा रही है, कलाम इलाही का ज़रूर करें। दुनियावी बातों से बचें। नंबर 25, चिराग को भिगोकर
بجانا، یہ بھی ایک وجہ ہے آپ لوگوں کے گھر میں بے برکتی، یعنی کہ چراغ کو ہمیشہ ہاتھ کی ہوا سے بجھانا۔ نمبر 26، بازار میں سب سے پہلے جانا اور سب سے بعد میں آنا۔ نمبر 27، اولاد کو گالی دینا یا اولاد کو کوسنا۔ جو ماں باپ ایسا کرتے ہیں وہ کبھی بھی خوش نہیں رہتے۔ آپ کی اولاد جیسی بھی ہے لیکن کبھی اس کو گالی مت دو، نہیں اس کو کوسو۔ آدھے لوگوں